ان کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو صحت و عافیت اور نیک والی زندگی عطا فرمائے۔ دوستو، سلسلہ صبر چل رہا تھا، لہٰذا اس کا تسلسل قائم کرتے ہوئے میں پھر چند باتیں آپ کے روبرو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مولا سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، پچھلے آپ ویڈیوز میں سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا وہ خطا کار، سیاہ کار، بدکار انسان جو لوگوں کے نظر میں بالکل گر چکا تھا، مگر رب کی رحمت پر امید کرتے ہوئے رب کو اس نے پکارا اور رب تعالیٰ اس کی بخشش فرما دی۔ لہٰذا جب کسی مسافر پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے یہ بیچارہ مسافر ہے، اپنے اہل و عیال، والدین وغیرہ کو چھوڑ چکا ہے، جب یہ مرے گا تو اس پر کوئی تعسف یعنی افسوس کرنے والا بھی نہ ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے والدین، اولاد اور خیش و اقربا کی شکل میں بھیجتا ہے۔ جب وہ انہیں اپنے قریب دیکھتا ہے تو ان کو اپنے خیش و اقارب سمجھ کر حد درجہ مسرور ہوتا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، اور اسی مسرت میں اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتے پریشان حال ہو کر اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور قیامت تک اس کی مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ! فرمان الہی ہے، اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان کا صدق و کذب اس کی مصیبت اور شادمانی کے وقت ظاہر ہوتا ہے۔ جو شخص شادمانی و خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے مگر مصائب میں فریاد و فغاں کرتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اگر کسی کو دو عالم کا علم عطا کر دیا جائے، پھر اس پر مصائب کی الغار ہو اور وہ شکوہ شکایت کرنے لگے تو اسے اس کا یہ علم و عمل کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میرے دوستو، واقعی جس کا علم اس کے نفس کے وار سے نہ بچا سکے تو میرے دوستو وہ علم اس کے لیے بیکار ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو میرے قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر شکر نہیں کرتا، وہ میرے سوا کوئی اور رب تلاش کر لے۔ میرے دوستو، رب کی دی ہوئی نعمتوں پر ہمیں توکل ہونی چاہیے اور صبر کرنی چاہیے۔ لہٰذا رب کا فرمان ہے جو میری قضا پر راضی نہیں اور میری عطا پر شکر نہیں کرتا وہ کوئی اور رب تلاش کر لے، کیونکہ میں اس کا رب نہیں ہوں۔ اللہ اکبر! وہب بن منبع کہتے ہیں اللہ کے ایک نبی 50 برس اللہ کی عبادت کی، تب اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی طرف یہ وحی فرمائی کہ میں نے تجھے بخش دیا۔ نبی نے عرض کیا یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، بخشا کس چیز کو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک رگ کو بند کر دیا جس کی وجہ سے وہ ساری رات نہ سو سکے۔ صبح کو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو انہوں نے رگ بند ہو جانے کی شکایت کی۔ تب فرشتہ بولا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری 50 برس کی عبادت سے تیری یہ ایک شکایت افزوں ہے، یعنی تیری 50 برس کی عبادت ایک طرف اور تم نے جو ایک شکایت کی یہ اس سے زیادہ ہے، یعنی ایک شکایت پر تیری 50 برس کی عبادت کم پڑ گئی۔ اس عبادت پر تو نازاں تھا۔ اللہ اکبر! لہٰذا میرے دوستو، جب بھی عبادات و ریاضات کریں تو کبھی گھمنڈ نہ کریں۔ عبادت پر گھمنڈ کرنے والے بخشے نہیں جائیں گے، پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے حکم فرمائی کہ اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری زبان پر تمہارے کلام سے، تمہارے دل میں خیالات سے، تمہارے بدن میں تمہاری روح سے، تمہاری آنکھوں میں نور بصارت سے اور تمہارے کانوں میں قوت سماعت سے زیادہ قریب رہوں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجو۔ سبحان اللہ! میرے دوستو، جو انسان چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری سماعتوں یعنی سننے کی طاقت سے، دیکھنے کی طاقت سے بھی قریب ہو، ہمارے خون رگ سے بھی اللہ قریب ہو، تو ہم اپنے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب خوب درود بھیجیں۔ لہٰذا میرے دوستو، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ مولا تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال و افعال سے بچائے، اور مولا تعالیٰ ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔